بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات سوکن کے احساس کی وجہ سے بی بی سارہ علیہ السلام کے چہرے سے رنج و ملال کے آثار ظاہر ہوتے۔ وہ دیکھتی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر اس کی ماں کے پاس بیٹھتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بوسے لیتے اور ان سے پیار کرتے تو وہ دلی طور پر ناراحت ہوتی، غم و اندھوں میں غرق ہو جاتی اور دل میں حسد کی آگ شعلہور ہو جاتی کہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کیوں ہے؟ ہاجرہ جو کہ میری کنیز تھی وہ اب میری شریک کیوں بن گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس کے بیٹے کے ساتھ کیوں میرے بیٹے کی مانند محبت کرتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفسانی وسوسوں نے بی بی سارہ علیہ السلام کے دل میں حزن و ملال کا ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کبھی کبھار اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتی۔ روایت میں ہے کہ جناب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جوان ہو گئے تھے، یعنی ان کا سن اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑتے یا دوڑ میں مقابلہ کر سکتے۔ ان کے درمیان مقابلے رکھے جاتے، ایک مقابلے میں جناب اسماعیل علیہ السلام جیت گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جناب اسماعیل کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور جناب اسحاق کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بی بی سارہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت ناخوش ہوئی، لہٰذا انہوں نے سخت لہجے میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مگر یہ طے نہ تھا کہ دونوں بیٹوں کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرو گے۔ ہاجرہ کو میری آنکھوں سے دور کرو اور کسی اور جگہ لے جاؤ۔ چونکہ بی بی سارہ ہمیشہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت مہربان اور وفادار رہی تھیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام بھی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ وہ بھی ان کے ساتھ وفادار خوش رفتار رہیں۔ بس وہ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی سارہ کو ناراض کریں۔ بی بی سارہ کی اذیت و آزار اس بات کا موجب بنے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شکایت بارگاہ رب العزت میں لگائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر یوں وحی نازل فرمائی، عورت کی مثال ایک خشک ٹیڑھی لکڑی کی سی ہے، اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو تو اس سے استفادہ کر سکتے ہو، اور اگر تو نے اس لکڑی کو سیدھا کرنا چاہا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو سارہ سے دور لے جاؤ۔ جناب ابراہیم نے عرض کیا، پروردگار، انہیں کہاں لے جاؤں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اس کا گھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ تعمیر ہو، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا، انہیں حرم میں محل امن اور سب سے پہلے گھر مکہ کی طرف لے جاؤ، جیسے میں نے انسانوں کے لیے خلق کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے خانوادگی مشکلات سے نجات پا جاتے، لیکن یہ کام ان کے لیے کس قدر مشکل اور تکلیف دہ تھا کہ اپنے عزیزوں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین جیسی سرسبز و شاداب جگہ سے اٹھا کر خانہ کعبہ کے نزدیک مکہ کے گرم اور خشک درہ میں لے جائیں، جو ویران اور وحشت ناک پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اگر ہم دل کے دروازے کھول کر اچھی طرح سوچیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اپنی زوجہ اور بیٹے کو سخت گرمی کے ایام میں پہاڑوں کے درمیان ویران جگہ پر جہاں ہو کا عالم ہو، رات کے اندھیرے میں چھوڑنا کس قدر سخت ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد حق اور تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ خدا کے سامنے ان کا اخلاص اور بندگی اس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنائے محض سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے خردسال بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے یہ طویل فاصلہ اس زمانے کے سواری کے مطابق اونٹ اور گدھے پر طے کیا اور مکہ کی گرم و خشک سرزمین پر پہنچے۔ وہاں پر پانی کا ایک قطرہ تک موجود نہ تھا اور نہ ہی زندگی نام کی کوئی چیز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سخت ترین اور انتہائی عجیب و غریب امتحان تھا۔ انہوں نے بڑی
قاطعیت سے حکم الہی پر عمل کیا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا اور گرم سرزمین پر چھوڑا اور واپسی کے لیے تیار ہوئے۔ جس وقت وہ واپس ہونے لگے تو بی بی ہاجرہ نے گریہ کرتے ہوئے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو یہ حکم کس نے دیا ہے کہ ہمیں ایسی سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں پر سبزے کا نام و نشان نہیں اور نہ ہی کسی دودھ دینے والے حیوان کا وجود ہے، حتیٰ کہ ایک قطرہ پانی تک موجود نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور نہ یہاں پر ہمارا کوئی مونس و غمخوار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حکم میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے۔ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا، اگر ایسا ہے تو خداوند متعال کبھی ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ غم فراق کی وجہ سے آنسو بہاتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی جانب روانہ ہوئے اور بی بی ہاجرہ و جناب اسماعیل سرزمین مکہ پر قیام پذیر ہوئے۔ جب جناب ابراہیم ٹیلہ ذی طویٰ پر پہنچے، یہ وہ ٹیلہ ہے کہ اگر وہاں سے وہ نیچے اترتے تو ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے۔ انہوں نے وہاں سے حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور یوں دعا فرمائی، خدایا شہر مکہ کو شہر امن قرار دے، خدایا مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ، خدایا میں نے اپنے بعض عزیزوں ہاجرہ و اسماعیل کو بے آب و گیا سرزمین پر تیرے حرم کے نزدیک اقامت دی ہے تاکہ وہ تیری نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کے اور ان کے ہدف و مقصد کی طرف متوجہ فرما، انہیں مادی و معنوی نعمتوں سے بہرہ مند فرما، خدایا مجھے اور میری اولاد کو نماز گزاروں میں قرار دے، پروردگار میری دعائیں قبول فرما اور میری خواہشات پوری فرما، مجھے بخش دے، میری لغزشوں سے درگزر فرما، روز قیامت مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو بخش دے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے سپرد کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کی تمام دعائیں مستجاب ہوں گی، کیونکہ استجابت کی تمام شرائط موجود تھیں۔ خانہ کعبہ خدا پرستوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق تعمیر کیا، پھر طوفان نوح علیہ السلام کی وجہ سے نابود ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اسی ویران شدہ گھر کے قریب خشک پہاڑوں کے درمیان یک و تنہا ہیں۔ سچ ہے، ایک دکھی خاتون کے لیے اپنے ننھے سے بچے کے ہمراہ ایسے مقام پر یک و تنہا رہنا کس قدر خوفناک ہے۔ بی بی ہاجرہ نے ان سخت حالات میں ذات حق پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر ایک کانٹوں بھرا درخت دیکھا، اس پر اپنی چادر ڈال کر سایہ بنایا اور اپنے ننھے سے بچے اسماعیل کی ہمراہ اس سائے میں بیٹھ گئیں۔ اب وہ گونا گوں فکروں کے سمندر میں گم ہیں، کبھی اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی مہر و محبت اور بی بی سارہ کی خود غرضی پر نگاہ ڈالتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے ننھے سے بچے کی تقدیر کے بارے میں فکر مند ہوئیں، لیکن یاد خدا تڑپتے ہوئے دل کو سکون دیتی رہی۔ اس گرم و خشک بیابان میں کچھ وقت گزرنے کے بعد جناب اسماعیل نے پیاس کا اظہار کیا۔ ننھا سا بچہ پشت کے بل گرم زمین پر لیٹا پیاس کی وجہ سے یوں اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا گویا کہ سنگ و خاک سے مدد طلب کر رہا ہو۔ یک و تنہا غمزدہ ماں اپنے لال کو تشنہ دیکھ کر سوچ رہی ہے کہ اب کیا کرے۔ اگر کہیں سے پانی نہ ملا تو اپنے دل کے میوے اور دکھوں کے آسرے اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھوں سے دے بیٹھے گی۔ وہ پانی کی تلاش میں نکلیں۔ وہاں سے کچھ قدموں پر دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ کوہ صفا کوہ مروہ تھے۔ انہوں نے کوہ صفا پر پانی کی مانند کوئی چیز دیکھی، جلدی سے اس کے اوپر گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ پانی نہیں بلکہ سوراب ہے۔
وہاں سے کوہ مروا پر نظر کی تو پانی معلوم ہوا۔ جب اس کی چوٹی پر پہنچی تو وہ بھی سیراب تھا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اس دوران میں اپنے لال کو بھی دیکھتی کہ پیاس سے ہلکان ہو رہا ہے، خود تھک چکی تھی اور پانی ملنے کی امید نہ تھی۔ وہ اشکوں بھری آنکھوں سے اپنے نور نظر کے پاس آئیں تاکہ اپنے بچے کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے پاس ہوں اور اپنی مجبوری بیان کریں کہ میرے دل کے سکون، میں نے اپنی طاقت و قدرت سے بڑھ کر پانی تلاش کیا لیکن ہائے افسوس پانی نہیں مل سکا۔ جب بی بی ہاجرہ ہر طرح سے مایوس ہو کر اپنے بچے کے پاس تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈا اور خوش ذائقہ پانی ابل رہا ہے۔ عجیب ہے، اس بچے نے شدت پیاس سے شدید گریہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں زمین پر مارے کہ قدرت خدا سے زمین اسے برداشت نہ کر سکی اور اپنے اندر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، ریت اور پتھروں سے پانی کے ارد گرد بندی باندھ رہی تھیں اور کہہ رہی ہیں زمزم اے پانی آہستہ ہو جا۔ اسی وجہ سے اس چشمے کا نام زمزم ہے۔ یہ چشمہ ابھی تک خانہ کعبہ کے نزدیک موجود ہے اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے اس عجیب و غریب واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل نے اس چشمے سے پانی پیا، جان میں جان آئی۔ بی بی ہاجرہ نے ایک بار اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی ہے اور ان کے شوہر نامدار جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی ہے۔ اس واقعے سے ان کا دل خدا پر توکل کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پرندوں کو اس بیابان میں پانی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ غول در غول وہاں پر اترتے اور پانی پیتے۔ مکہ کے نزدیک عرفات کے مقام پر ایک قبلہ جرہم رہائش پذیر تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پرندے غول در غول اس چشمے کی طرف آتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اس طرف رفت و آمد ہے، تو انہوں نے کھوج لگایا اور اس چشمے پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری داستان کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے پورا ماجرا ان لوگوں کے گوش گزار کیا۔ یمن کے کچھ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مکہ کے بیابان سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا پرندے ایک خاص سمت پرواز کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں احساس ہوا کہ شاید اس طرف کہیں پانی نکل آیا ہے۔ ان لوگوں نے پرندوں کا پیچھا کیا تو چلتے چلتے اس چشمے تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک معصومہ خاتون اپنے ننھے سے بچے کے ہمراہ چشمے کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا۔ بی بی نے انہیں پانی بھرنے کی اجازت دی۔ ان لوگوں نے بی بی کو کھانے کی کچھ چیزیں دیں۔ بس اس طرح طائفہ، جرہم اور کچھ دیگر قبائل آ کر مکہ میں آباد ہو گئے۔ مکہ جو کہ ایک بیابان تھا، رفتہ رفتہ وہاں پر رونق بڑھتی گئی اور ہر روز کوئی نہ کوئی کاروان وہاں پر اترتا۔ یوں روز بروز بی بی ہاجرہ کے احترام و اکرام میں اضافہ ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ اس چشمے کے نزدیک خیمے لگ گئے اور یہ بیابان ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام خداوند قدوس کا شکر کرتی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی ہے۔ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور ان پر خالق کا خاص لطف و کرم ہوا ہے۔ کارواں والے بھی ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے اپنی خاص نعمت سے انہیں نوازا ہے۔